إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی و بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام الانبیاء قائد انبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام حاضرین جمعہ
ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اخلاص نیت کے ساتھ اس ممبر رسول سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے ہمیں جمع کیا، ایسے اللہ مجھے آپ تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 29ویں پارے کی دوسری سورت کی چند آیتیں تلاوت کی۔ اس کا سیدھا سادہ ہم ترجمہ جانتے اور اسی کے متعلق دو چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو حق بات سننے، سچی اور درست بات پر عمل کرنے، صحیح اور درست بات لوگوں تک پہنچانے کی مجھے آپ تماموں کو توفیق عطا فرما۔ حضرات و حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم، قسم ہے قلم کی اور اس سے جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر دیا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلی معیار پر ہیں۔ حضرات و حاضرین، میری بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مؤذن اذان دے اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ احباب ایسے ہیں جواب دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوئی ہوگی یا ہوتی ہوگی، معلوم نہیں، اکثر و بیشتر مساجد میں جہاں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے، عالم کو دیکھتے رہتے، کون عالم آ رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان کون دے رہے وہ دیکھتے رہتے، لیکن اذان کا جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو میرے بھائیو۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہ معزز دن ہے، یہ دنوں کا یہ سردار ہے، یہ افضل دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن، سب سے اچھا دن وہ دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے دن خراب ہے، نہیں، افضلیت کے اعتبار سے یہ دن بہت اچھا ہے، اور اس دن ہم اللہ کے گھر میں ہے اور ہمارے سامنے مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم کچھ بیٹھے، ہم باقی ایام میں تو ہم گھروں میں رہیں گے، کاج کام میں رہیں گے، ادھر ادھر رہتے۔ اللہ کے بندے جواب سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جواب دیتے، اذان سنتے، جواب دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہم یہاں بیٹھے اور ہمارے سامنے اذان ہو اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، ایسا نہیں۔ اپنے ہونٹوں کو حرکت دو اور آپ دل میں نہیں بولیں گے، آپ زبان سے بولنا ہے، جیسے مؤذن بولتا ہے ویسے بولیں گے، الا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اذان کا جواب دینا ہم لوگ
حدیث کیسی ہے؟ حدیث اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مؤذن کی اذان سنتا ویسے ہی جواب دیتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اور اذان کے بعد کے جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رضیت باللہ ربا یہ دعا پڑھیں گے، پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں گے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی عظیم بات ہے، کتنی عظیم حدیث ہے، ایک انسان مؤذن کی اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد کے جو اذکار وہ پڑھے، پچھلے اس کے سارے گناہ میرے بھائیوں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم جہاں کہیں ہیں، ضرور اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ تماموں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ اگر دھیان سے میری بات سنیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کچھ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایک ماحول ہے، وہ ماحول یہ ہے کہ رمضان کے آمد پر رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، تراویح کی اہمیت، صدقہ و خیرات کی اہمیت، عمرہ حج کی اہمیت، جو معاملہ سامنے آتا ہے اس لحاظ سے بیان ہوتے رہتا ہے میرے بھائی۔ ابھی تھوڑے دن کے بعد حج کا سیزن، پھر حج کے متعلق باتیں، پھر اس سے آگے چلے جائے قربانی، پھر اس کے متعلق، پھر اس کے آگے چلے جائے محرم، ایسے جو ماحول سامنے آتا ہے، شادی بیاہ کا سیزن تو اس پر گفتگو چلتی ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہوگا، اکثر و بیشتر ہوتا بھی ہوگا یہ معاملہ، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ کے متعلق الحمدللہ آپ جانتے، روزے کے متعلق آپ جانتے، جمعہ کے آداب کے متعلق آپ جانتے، شادی بیاہ کے متعلق آپ جانتے، قرآن کے متعلق آپ جانتے، صدقہ و خیرات کے متعلق آپ جانتے، نماز کے متعلق آپ جانتے، لیکن میں اور آپ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو کم جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ کی سیرت بہت کم جانتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا امام، نبیوں کا نبی، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا رسول، آخری نبی، اس کے بعد نبی نہیں ہے، ایسے نبی کی ہم امتی اور ہماری امت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کم ہم جانتے میرے بھائی۔ اہل علم کی زبانی آپ یہ بات سنے ہوں گے، اکثر اہل علم یہ بات بتاتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھے، ضرور پڑھے میرے بھائی۔ یہ سنتے ہیں نا؟ ترجمے کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور قرآن پڑھیں گے، یہ پڑھنا ہے، اکثر یہ اہل علم یہ کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جیسے تم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو، ایسے ہی زندگی میں ایک مرتبہ آپ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھو میرے بھائی۔ کائنات کا سب سے پیارا انسان میرے بھائی، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو اور آپ کے ماں باپ قربان ہو، اتنا معزز نبی
اور اس نبی کی یہ امتی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ اس نبی کے بارے میں آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو پوچھیں گے، موٹی موٹی باتیں بھی اگر سوال کیا جائے، پوچھا جائے تو معلوم نہیں ہوگا۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت سے پہلے ماحول کیا تھا؟ آپ کون سے نبی ہیں؟ کس خاندان سے آپ مبعوث کیے گئے؟ آپ کا حسب نسب کیا ہے؟ آپ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ کون سے قبیلے سے آپ کا رشتہ تھا؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے دین کے لیے کیا کیا محنتیں کی؟ دین کے لیے صحابہ کو انہوں نے کیسے ٹریننگ دیا؟ کب نبی بنائے گئے؟ شادیاں کتنی ہوئی؟ شادیاں ہونے کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کب وفات ہوئی؟ وفات سے پہلے کیا حالات تھے؟ وفات سے پہلے کیا کیا کام ہوئے؟ کتنی جنگیں لڑی؟ کن کن جنگوں میں آپ نے فتح حاصل کیا؟ صحابہ کو کیسے ٹریننگ دی؟ یہ سب یہ سیرت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زندگی میں ایک مرتبہ سیرت پڑھے، اور یہاں جتنے نوجوان بیٹھے میری ان سے اپیل ہے، آپ کس کس کی سیرت پڑھتے اور کس کس کے آپ نمونہ بنائے ہوئے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ نمونہ بنائیں گے، سیرت پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور پڑھو میرے بھائی۔ اگر ہو سکے آپ میں طاقت ہے، اور یہ جو سیرت کا مرحلہ ہے آپ یوٹیوب میں بھی دیکھیں گے تو بہت کم ملے گا آپ کو۔ یوٹیوب میں بھی، اگر گوگل میں بھی آپ جائیں گے، اب یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا، اس میں بھی جائیں گے بہت کم ملے گا۔ ابھی شروعات ہوئی ہے، 2-3 جگہ پہ یہ کام چل رہا ہے میرے بھائی۔ دبئی میں ایک کام چل رہا ہے، جتنے بڑے بڑے کبار علماء اور بڑے بڑے انبیاء جن کے گزرے ان کے اوپر سیرت پر کام ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں احسن البیان قرآن مجید ہے ترجمے کا، ایسے آپ کے گھر میں سیرت کے متعلق یہ کتاب الرحیق المختوم ضرور رکھیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ الرحیق المختوم کا ضرور آپ مطالعہ کریں۔ پوری دنیا کا سب سے پہلا نمبر اور سب سے پہلا انعام لینے والے، یہ لکھنے والے کتاب صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ۔ اس کتاب کو اپنے دل میں جگا دو اور اسے پڑھے، اپنے گھروں میں اسے لاگو کر لے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی اور ان کی ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت پیاری ہے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں۔ یہ میرا نبی ہے اور کائنات کا نبی، آپ تماموں کا نبی، آخری نبی، اور اس نبی کے بارے میں آپ ضرور جانیں میرے بھائیوں۔ آج سے کوشش کرو آپ تھوڑا بہت صحیح۔ ہمیشہ ہم واعظ و نصیحت میں یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر پوری دنیا والے مل کر کے، یا دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور بالخصوص مسلمان بھی، اگر دنیا کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ورق پڑے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی میرے بھائی۔ اتنا پیارا انسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کب؟ اللہ کے نبی کی پیدائش 1 عام الفیل 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت میں، صبح کا وقت تھا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی میرے بھائیو۔ ایسے ماحول میں اور ایسے زمانے میں اور ان ایام میں، ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ پورا جزیرہ نما عرب گناہوں میں تھا، اندھیری میں تھا، تاریکی میں تھا میرے بھائی۔ ایسے ماحول میں 1 عام الفیل 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی 9 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی میرے بھائی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کہتی ہے جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی مجھے ایک بہت بڑا نور کسرا کا دکھایا گیا، ایک بڑا نور۔ قیصر و کسرا اس وقت کے سپر پاور طاقتور تھے میرے۔ ولادت و سعادت کی خوشخبری آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچایا گیا۔ عبد المطلب بڑے تگڑے انسان تھے، بہت اچھے انسان، بہت پیارے انسان تھے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حسب نسب ہے نا، خاندان بڑا معزز خاندان تھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصیع بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن، ایسے ہی معاد بن عدنان تک جا کر کے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں میرے بھائیوں۔ میرے اور آپ کے نبی کے جد امجد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بڑا معزز حسب نسب ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی کا، ان میں سے ہی دادا عبد المطلب بھی ہے۔ عبد المطلب کو یہ خوشخبری سنائی گئی، وہ خوشی کے عالم میں دوڑتے آئے، اپنے پوتے کو اپنے گود میں لیا اور کعبۃ اللہ میں لے کر گئے۔ آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ، یہ نبی ہے میرے بھائی، آگے چل کر کے یہ نبی بننے والے، ایسے نبی اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے ہی نہیں، نبوت کا سلسلہ انہی سے ختم ہے۔ دادا لے کر گئے کعبۃ اللہ میں، اللہ کا شکر ادا کیے، بیٹے پوتے کا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، حسب معمول جیسے ہوتا عرب کے ہاں عقیقہ کیا، نام رکھے، بڑی خوشیاں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے کہ پورا جزیرہ نما عرب تاریخ گناہوں میں، خرابیوں میں، گندا ماحول، گندے لوگ، پورا تاریخ ماحول عرب پورا کا پورا گندا، زنا، سود، خراب، جتنی گناہ تھے دنیا میں وہ سارے گناہ وہاں ہوتے تھے، بت پرستی۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، اس پر پوری سیرت، پوری زندگی بیان کرنے کے لیے موقع نہیں مل سکتا، ایسے کہ چھوٹے موٹے دروس تو چلائیں آپ۔ دعوت و تبلیغ کا مشن اپنی زندگی میں ضرور رکھیں۔ نوجوان ہے الحمدللہ، علماء ہے، کام کر رہے اپنے لحاظ سے، جماعت اور جمعیت ہے، میری ایک اپیل اور درخواست میرے بھائیوں، اسے برا نہیں ماننا، دعوت و تبلیغ کا مشن بنائے، اور ہو سکے تو آپ کی اس مسجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر درس چلے، ہر مہینے کے آخری سنڈے میں روزانہ یہ معامل درس رہا چلتا رہے، یہ سسٹم ہو۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ میرا آرڈر نہیں ہے، مشورہ ہے کہ ہم تمام جانے میرے اور آپ کی نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی کو جاننا میرے بھائی۔ تو ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ ہر مہینے کا آخری سنڈے آپ کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں جب تم کو چھٹی ملتی ہے، کون سا دن آپ کا یہاں ہے؟ ہم 80 کرے گئے، وہاں جمعہ کا دن چھٹی ہے، ہم نے یہاں دوسرے جگہ پہ گئے، وہاں منگل کا دن چھٹی ہے۔ اب یہاں کب چھٹی ہے؟ آپ لوگوں کو ایک مناسب بناؤ، ایک صحیح طریقے سے، ایک نظم و نسق کے ساتھ اہل علم کے روبرو کھڑے رہو اور ان کی معیت میں کام کریں کہ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور دعوت و تبلیغ کا دن مقرر کرو میرے بھائی۔ ایسے تو دن کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے ایسا نہیں ہے، لیکن جب ہی چاہے موقع کرے، لیکن میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہر مہینے کا آخری سنڈے مغرب سے عشاء تک ضرور آپ یہ کریں۔ تو کیا محلہ گیا جمعہ، وہاں پر آخری تاخرات میں وہاں بھی میں نے یہ مشورہ دی، جہاں بھی ہم نے گئے، مکہ مسجد میں ہم نے گئے، وہاں بھی ہم نے مشورہ دیا۔ یہ شروع کریں آپ، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، یہ نہ دیکھیں، ہم کرنا ہے، ہمارا حق ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ اگر اسے بھلا دیے، اسے چھوڑے، یہ دیکھو حالات کہیں ہیں ایسے ویسے، اس سے خطرناک ہو جائیں گے میرے بھائی۔ یہ ہماری چھوٹے موٹے معصوم بچے بچیاں، اب ان کی زندگی اٹھاؤ، دیکھو، ان کو پوچھو، یا ہم ہی کو پوچھے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پوچھیں،
بتاؤ، آپ میں سے کسی کو اگر یہاں کھڑا کر کے بولے ایک 5-10 منٹ بولو، نہیں ہو سکتا۔ آئی وہی پوچھیے آپ کو فلاں کرکٹ چل رہا نا، ابھی چل رہا نہیں چل رہا کرکٹ؟ ہاں سب اس میں کرکٹ میں کون کتنا رن بنایا، کتنا آؤٹ کیا، سب بولیں گے، بایو ڈاٹا سب کا سنائیں گے۔ آپ کا بایو ڈاٹا یاد ہے؟ آپ کا ہے؟ یاد رکھ لو، پیدائش ڈیٹ آف برتھ یاد رکھ لو۔ آپ کو جائے پوچھیں گے، ایئرپورٹ میں گئے آپ کو پوچھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ کام چلے، یہ میرا مشورہ ہے۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ، کرو میرے بھائی، دعوت و تبلیغ کا کام میں یہ سیرت پر کریں آپ۔ اگر یہ شروع کریں گے، نبی کی زندگی، نبی کے پہلے کے بعد، نبی کے بعد پھر ابو بکر، پھر عمر، عثمان، علی، پھر معاویہ، حسن، حسین، دیکھیں لمبا سلسلہ چلتے رہے گا میرے بھائی۔ ایک کار خیر میں اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں ضرور حصہ لیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو انشاءاللہ۔ آنا چاہتے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ، ایک پروگرام شروع کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، ایک سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اب سیرت میں چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، نبی کی زندگی میں کچھ ایسے زندگی میں کچھ کام ہوئے، وہ کام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور کئی جگہ پہ میں نے یہی بات بتائی اس لیے کہ مناسب یہی ہے آج کے لیے، اور یہ ہونا بھی ضروری بھی ہے میرے بھائی۔ چلیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی 35 سال پر بیتتی ہے۔ پیدائش ہوئی ہے، ایک دم وہاں پر آ رہا ہوں اس لیے کہ وہاں ایک مسئلہ ہوا ہے، وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انسان میرے بھائی، دل میں جگہ دو اس کو ذرا۔ آپ اپنے دلوں میں، اپنے موبائل میں کس کس کو جگہ دیے، اپنا ڈی پی کس کس کو رکھ رہے آپ، محبت آپ کس کی ہے؟ محبت میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، بہت پیارا نبی ہے۔ اتنے پیارے نبی کا معاملہ کتنا پیارا ہے، دیکھیے 35 سال کی عمر میں نبی نے پہنچے ہیں، اور اس وقت کعبۃ اللہ کمزور ہو گیا تھا، اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی، وہ پرانا ہو گیا تھا، اس میں آگ لگ گئی تھی، اس میں چوری ہو گئی تھی، حجر اسود کو چرا کر کے لے کر چلے گئے تھے، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا اس وقت۔ قریش کے لوگوں نے چاہا کہ بھئی کعبہ کو نئے طریقے سے بنائیں گے، نیا بنائیں گے، پرانا ہو گیا نا، ہاں چلو بنائیں گے۔ تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی وہاں پر، دیکھو اتنی تاریکی میں ہے وہ لوگ، بت پرستی ہے، گناہ ہے، گناہوں میں گناہ شرک ہے، بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، زنا ہے، سود ہے، شراب نوشی ہے، یہ سب چیزیں اور یہ گناہ ہے وہاں پر پورا تاریکی میں۔ ایسی تاریکی میں بھی قریش لوگوں نے ایک شرط لگائی، کعبہ بنانا ہے تو ایک کنڈیشن میرے بھائیو، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ حلال کا پیسہ لاؤ۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ ہے؟ شک ہے؟ نہیں؟ پھر اس میں ماننے والے کون؟ اللہ کا کلام قرآن اور حدیث، اس میں پھر ایک اس وقت میں انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی، حلال کا پیسہ لاؤ کعبہ بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے یہاں ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ رسول اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں بھی ہم نے رکھی ہے، بڑے دیندار بھی ہم نظر آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اٹھاؤ۔ اللہ معاف کرے، اللہ سے دعا ہے میرے بھائی، اللہ ہمیں حلال کی زندگی نصیب عطا فرما، حرام سے ہمیں بچا کے رکھے۔ میرے بھائیو، آج کے دور میں حلال کو اپنانا بہت مشکل ہے، کدھر سے بھی آ کھا پی چل زندگی گزار، مرنے کے بعد جواب دیں گے، خبر میں جانے کے بعد دیکھ لیں گے، ایسا نہیں۔ تو حلال کو اپناؤ اور حلال پر مرو، گنجی امبل سکی روٹی کھاؤ، مر جائیں گے انشاءاللہ، جنت ہماری ٹھکانہ ہے انشاءاللہ، لیکن یہاں ہمیں حرام کو نہیں اپنائیں۔ اللہ مجھے سب سے پہلے اور آپ کو حلال کی زندگی نصیب عطا فرما،
اور حرام کے جتنے بھی کام ہیں چھوٹے و بڑے ان تمام کاموں سے اللہ مجھے آپ تماموں بچا کر رکھے میرے بھائی۔ حلال کا پیسہ جمع کعبۃ اللہ بنائے میرے بھائیوں، کعبۃ اللہ بنائے، کعبہ بن گیا، حجر اسود رکھنے کا معاملہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، تو میں ہونے لگی، کہنے لگے نہیں ہمارے گھر سے، ہمارے قبیلے سے، ہمارا انسان ہمارے جگہ سے یہ ہونا ہے، ایسا کریں گے ایسا کریں گے۔ ایک 4-5 دن ایسے بیت گئے، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے، لیکن وہاں ایک معمر انسان تھا، عمر رسیدہ انسان تھا، بڑا انسان، ابو امیہ نامی ایک شخص تھا۔ انہوں نے کہا بھئی ایک کام کرو، آپ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک کام کریں گے۔ کیا کام کریں گے؟ سنو، کل صبح کعبہ میں سب سے پہلے جو آئے گا ہمارا مسئلہ اس سے حل کرائیں گے۔ اللہ اکبر، سب لوگ راضی ہو گئے، ہاں اچھی بات ہے بھئی، آپ کی بات ہم مانیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہونا ہے میرے بھائیوں، یہ داڑھی سفید ہوئی نا، ان کی باتیں ضرور، بڑوں کی صحبت میں رہو، بڑوں کی باتیں مانو، نوجوانوں ماں باپ ہے نا آپ کے، ان کی بات مانیں، بڑوں کی قدر کریں۔ کبھی کبھی بڑوں کی بات اچھی رہتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق لگ رہی ہے، بھلی بات لگ رہی ہے، مشورہ لو ان سے۔ ہے تمہیں کیا داتا نہیں، بڈھے ہو گئے تمہیں سائڈ میں رہو، ایسا نہیں بولتے نا، سب کچھ کر رہے، اب بڑے ہو گئے، ماں باپ بڑے گھر میں، عمر رسیدہ ہو گئے، ہم کیا کہتے ہیں، اے امی تم نے کیا معلوم ہوتا، چپ رہو، اے ابا تم نے کیا چیز، تم نے عقل نہیں، ارے عقل نہیں سے تو دنیا میں آ گیا، کیسا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو بہرحال بڑوں کی قدر ہو، بڑوں کا تعظیم ہو، اور بڑوں کا مشورہ ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ دیکھ بڑے انسان نے مشورہ دی، سب نے کہا الحمدللہ ہم تیار ہیں، الحمدللہ۔ اب کل صبح کون آئے؟ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا پیارا انسان نبی نہیں بنایا گیا ابھی، 35 سال کی عمر، اور سب سے پہلے کل صبح آ رہے، اور میرے اور آپ کے نبی آ رہے۔ سب نے دیکھا، دیکھ کر کے کیا کہا معلوم؟ رضینا، راضی ہے بھئی ہم، الحمدللہ، اس انسان سے ہم راضی ہیں۔ یہاں جتنے 35 سال پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، نہیں یہ اچھی جوانی میرے بھائیوں، یہ 35 سال کی عمر میں بہت سارے لوگ ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ 35 سال سب کی یہاں پر، بہت ساروں کی 35 سال ہے۔ ابھی یہ 35 سال میں تھوڑا کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی ہمارے کو کہے گا اچھا بول کے بولتا؟ ہمارے گھر میں بولیں گے کوئی؟ نہیں۔ دیکھیے 35 سال میرا اور آپ کا نبی، وہ داخل ہوا کعبہ میں، سارے لوگوں نے کہا رضی ہے نا، ہم اس سے راضی ہیں۔ بنو میرے بھائیو، کچھ ایسے بنو، گھر میں والے بولے ماں باپ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، محلے گلی پڑوس اڑوس دوست بولے میرا دوست بہت اچھا ہے، ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے، فلاں انسان بہت اچھا ہے، ایک لے تو گواہی دے ہمارے بارے میں۔ ایسے بنو، کچھ اچھے بنتے نہیں، ایسے رہیں گے، چھوڑو مذہب، تم نے کیا، ہمیں ہماری خبر میں جواب دیتے، بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں میری خبر میں دیتا ہوں، تم نہ کہ ایسا نہیں۔ 35 سال کی عمر میں ہم پہنچے، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو، ہمارے بڑوں ہم سے راضی ہو، ہمارے گھر والے ہم سے راضی رہے، یہ تو ایٹ لیسٹ ہماری بیوی تو بولے بہت اچھا میرا شوہر بولے بنائیں گے میرے بھائی، اچھے بھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اچھا انسان بن کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھ کے اپنی زندگی اچھی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اب سب لوگوں نے کہا رضی نا، راضی ہے ہم سے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ لے کر گئے، مسئلہ حل کرائے۔ کیسے حل ہوا؟ چند منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا۔ بھائی دیکھو ہم ایسا ایسا کر رہے تھے، ایسا ایسا ہوا، ایسا ہے، ایک بڑا چادر لاؤ، اس میں پتھر رکھو، سب لوگ پکڑو، لے جا کے رکھو، مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر زندگی میں ہمارے میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو، ذمہ دار کے پاس چلے جاؤ، بڑے انسان کے پاس جاؤ، کسی امیر کے گھر میں چلے جاؤ، کسی بڑے ذمہ دار کے پاس جاؤ، بھئی ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہوا ہے،
ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے ہمارے یہاں، کسی عالم کے پاس بھی چلے جائیں تو پہلے سینہ چڑھا دے ایسا، ہاں ٹھہرو، ہم بولو کیا، ہاں ایسا کیا، پھر وہ بولیں گے کیا، ایک آدھا گھنٹہ اپنے بارے میں بولیں گے انہیں، میں اس کا مسئلہ حل کیا، میں یہ پریشانی دور کیا، میں ایسا کیا، میں ایسا کیا، میں وہ کرتا، میں یہ کرتا، سب بولے گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد بولے گا پھر 1-2 دن ٹھہر کے آؤ۔ اب وہ 3 مہینے ہوئے تو انہیں آتا نہیں، انہیں جاتا نہیں، یا 2-3 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کسی کی پریشانی دور کریں، کسی کا مسئلہ حل کریں، یہ بڑا کام ہے نا میرے۔ تو اللہ کے نبی نے 1-2-3 منٹ میں مسئلہ حل کر دیے، راضی ہو گئے۔ اتنے پیارے انسان تھے میرے بھائیوں۔ میرے اور آپ کے نبی کروڑوں درود کا نذرانہ ہم پیش کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوری زندگی ہم نبی کے احسان کو بھول نہیں سکتے میرے بھائی، پوری زندگی۔ اتنا پیارا انسان تھا۔ چلیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے انسان تھے۔ 40 سال میں نبوت دی گئی میرے بھائی، نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں۔ اب نبوت کا سلسلہ چلا۔ ایک حدیث میں ایسی بات آتی ہے، حدیث صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، حدیث لکھ کے رکھ لو، ذہن میں بٹھا لو، حدیث کیسی ہے، دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کتنے پیارے انسان تھے، غیر بھی جواب دے رہے، گواہی دے رہے کہ یہ انسان اتنا اچھا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع میرے بھائیوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ کو اللہ کے نبی نے دعوت اسلام کا خط لکھا۔ اب وہ خط اس کے پاس پہنچا، وہ خط پڑھنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ شام روم سپر پاور تھا اس وقت، ہرقل بادشاہ، اس کے نام پر اسلام کی دعوت دی جائے۔ وہ خط لیتا ہے، خط نہیں پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام میں آ کر گئے، اس کے سربراہ ابو سفیان ابن حرب، ابھی ایک کفر کی حالت میں میرے بھائی، ابو سفیان ابن حرب ابھی ایک کفر کی حالت میں۔ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے، قافلے کے چند لوگوں کو اور ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، بلا کر کے اس نے سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا معلوم؟ ہرقل بادشاہ، سپر پاور طاقتور کا مالک، وہ بادشاہ ابو سفیان سے سوال کرتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا نا تمہارے علاقے میں، وہ نبی نبوت کے دعویٰ کر رہے، وہ نبی کیا تم میں کبھی وہ جھوٹ بولا ہے؟ اللہ اکبر میرے بھائیوں، غیر ہے، ابو سفیان کفر کی حالت میں ہے، بادشاہ کے دربار میں ہے، بادشاہ ان سے سوال کرتا ہے، جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے وہ نبی تم پر کبھی جھوٹ بولے؟ ابو سفیان بھی کفر کی حالت میں ہے، چاہتے تو 1-4-5 اور باتیں مکس مزا کر کے بول سکتے تھے، بادشاہ کے دربار میں ہے، لیکن بڑی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کفر کی حالت میں انہوں نے کہا، ہم نے کبھی ہمارے اوپر اس نے جھوٹ تہمت نہیں لگایا۔ غور کرو میرے بھائیوں، کتنے پیارے ہوں گے نہیں میرے اور آپ کے نبی؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے ماں باپ قربان جاری ہو، میرے اور آپ کے نبی پر میرے اور آپ کے ماں باپ قربان جاری۔ اتنا پیارے انسان کہ بادشاہ کی سلطنت میں کفر کی حالت میں ابو سفیان ابن حرب گواہی دے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے ہوں گے نہیں؟ کتنے پیارے تھے ہمارے معلوم؟ میرے اور آپ کے نبی اتنے پیارے تھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور کا تنا تھا ایک مسجد میں، وہ تنے کو ہاتھ لگا کر کے ٹیکا دے کے خطبہ دیتے تھے اللہ کے نبی۔ ممبر بن گیا ایک دن، ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ اکبر، ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے، وہ تنا کھجور کا رونے لگا میرے بھائی۔ اللہ اکبر، جدا ہو گئے نا تھوڑا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اس سے ٹیکا نہیں دیے، وہ کھجور کا تنا رونے لگا، ہچکچانے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس پر پھر ہاتھ رکھے، وہ خاموش ہو گیا۔ اتنا پیارا انسان، اور یہ نبی آج پوری دنیا میں، اس نبی کی امت ہی کیسی ہے؟ کون؟ پوری دنیا کا جائزہ لے، پوری امت کا جائزہ لے، یہ امت کیسی ہے؟
یہ امت کے نوجوان، یہ امت کا ماحول، یہ کیسی امت، اتنے پیارے نبی کی امت ہی کیسے ہم؟ میرے بھائیوں، آج کے بعد جس تک میری آواز جاری، سب کے سب اپنی زندگی کو بدلو اور پیارے بننے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ اللہ ہم تماموں کو پیارے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرقل کا اس جواب، اس سوال پر ابو سفیان نے کہا کبھی ہم پر جھوٹ نہیں بولا، اور کیا بولتا ہے وہ؟ یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، شرک سے روکتا ہے، سچائی کی تعلیم دیتا ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، مہمان نوازی کی تعلیم دیتا ہے، حق کے معاملات میں سامنے کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ہرقل نے ان جواب کو سن کر کے ہرقل بادشاہ نے کہا اگر تم جو کہہ رہے اگر وہ برحق ہے، ان قریب وہ اس تخت کا بادشاہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو کن تم کہہ رہے ہو ابو سفیان، اگر وہ برحق ہے تو وہ ضرور اس تخت کا بادشاہ بن جائے گا۔ کتنا پیارا انسان تھا۔ اس نے کہا ہرقل نے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تمہارے میں آتا ہے تو ضرور میں جاتا اور اس کے پاؤں کو دھو کر کے میں اس کی پانی پیتا۔ ہرقل بادشاہ کا اتنے پیارے انسان تھے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے دو باتیں بتاتا ہوں، ٹائم وقت ہو رہا ہے۔ دو باتیں زندگی میں یاد رکھ لو میرے بھائی، ایسے بنو، پیارے بنیں گے انشاءاللہ سے۔ بنیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں بنو، دنیا یاد کرتی ہے۔ ہم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگ بولتے بہت اچھا انسان گیا بھائی، بہت پیارا تھا، بہت اچھا تھا، اتنا پیارا انسان جدا ہو گیا ہمارے سے۔ اتنے پیارے انسان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں اللہ کے نبی امامت کرا رہے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے تھے ہم، کسی نے چھینک دیا نماز میں، الحمدللہ آواز آ گئی، میں نے کہا یرحمک اللہ، نماز میں ہو رہا ہے یہ بات، کہاں ہو رہی؟ اللہ کے نبی امامت کرا رہے، صحابہ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں میں نے یرحمک اللہ بول دیا، صحابہ گھورے ایسا مجھے، کیوں ایسا گھر رہے؟ میں نے کہا میری ماں مجھے گھوم پائے، تم کیوں کیسا گھر رہے؟ چند صحابہ نے اپنے ران کو ہاتھ مار کر کے کہا کہ بھائی خاموش رہو، خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں یہ مسئلہ ہوا، یہ معاملہ پیش آیا، نبی امامت کرا رہے، کیا ہوا معلوم؟ سلام پھیرے، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے نبی اتنے پیارے ہیں، حضرت معاویہ بن حکم السلمی کے یہ الفاظ لکھ لو، نوٹ کر کے جاؤ آپ۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی نے کہا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعد، اللہ اکبر، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعد۔ میرے ماں باپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاری ہو کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا معلم نہیں دیکھا۔ سلام پھیر کر کے بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ گالی دیے، نہ برا بھلا کہا، نہ مارا۔ میرے بھائی نبی کی امامت میں یہ معاملہ ہوا۔ آج ہمارے مسجد میں ذرا کچھ ہو گئے تو کیا کرتے ہم؟ بولو، سال لڑائیاں جھڑتے، سال بھر لڑائی ہوتے رہتی، تو کہیں کیسا کرا، میں کہیں کیسا کرا، ایسے کہیں ہوا، ویسے کہیں ہوا، یہ بحث چلتے رہتی سال بھر ایسے ہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے پیارے انسان ہیں، سلام پھیر کر کے بیٹھے، نہ گالی دی، نہ برا بھلا کہا، نہ مارا، نہ ڈانٹا، کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا؟ یہ کہا میرے بھائیو قربان ہو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے انسان تھے کہ کہا کہ نماز میں بات چیت کرنا منع ہے، خلاص۔ کتنے پیارے انسان نہیں؟ یہ نبی کو ہم نہیں جانے، جس نبی کی ہم امتی اس نبی کو ہم نہیں جانے۔ چلے ایک حدیث بتاتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایسا پیارا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم تماموں کو پیاری زندگی نصیب عطا فرما۔ اللہ ہم تماموں کو نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس نبی نے صحابہ کو کتنی پیاری تعلیم دی ہوگی، کیسے وہ بنے دنیا میں، آج پوری دنیا جانتی ہے۔
غیر بھی نبی کی تعریف کرتا ہے. یہودی ہے نا, اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی, یہودی اس وقت سے دشمن, اللہ کے نبی کو مارنے کی ہمیشہ کوشش انہوں نے کی, اور آج بھی ان کی کوشش ہے اس نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور اس نبی کے ماننے والوں کو دنیا سے ختم کریں. ان کی یہی سازش ہے. دشمن ہمارے سب سے زیادہ اگر کوئی ہے وہ یہودی ہے میرے بھائیوں. آج پورے کے پورے ہم تمام یہودیوں کے چیلے بنے ہوئے ہیں, پورے یہودیت میں ہم لوگ ان کے نقش قدم پر ہیں. یہودی کون ہے جانو بیٹھ کے, پڑھو ان کے بارے میں کچھ. یہ یہودی نبی کو بچپن سے قتل کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہودیوں کا ایک بڑا عالم پوری دنیا کے 100 بڑے لوگوں کی ہسٹری لکھتا ہے میرے بھائیوں. 100 بڑے لوگوں کی ہسٹری لکھتا ہے پوری دنیا میں. جب سے دنیا بنی اب تک کے پورے 100 بڑے لوگوں کے اس نے ہسٹری لکھی, اس میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام لکھتا ہے یہودی, وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ. اللہ اکبر, کتنے پیارے نبی نے سب سے پہلا نام نبی کا رکھتا ہے میرے بھائیو. اتنے پیارے انسان حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے پیارے تھے. حدیث کے جملے میرے بھائیوں, کبھی میں یہ حدیث پڑھا, میں خود تھوڑی دیر سوچا, یہ حدیث میں پڑھا ہے, اس حدیث کو میں پڑھا, میں خود سوچنے لگا کتنے پیارے نبی ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے نبی اتنے پیارے کہتے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی. یہ جملے یاد رکھ لو, حدیث کے جملے ہیں میرے بھائی. ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی. اللہ کے نبی اتنے پیارے نبی ہیں, پوری زندگی میں اللہ کے نبی کسی بھی جاندار کو نہیں مارا, کسی کو نہیں مارا میرے بھائی. گالی دینا دور کی بات, تکلیف دینا دور کی بات, برا بھلا کہنا دور کی بات, دور کرنا دور کی بات. میرا اور آپ کا نبی پوری زندگی میں کسی چیز کو نہیں مارا. سوچو میرے بھائیو کتنے پیارے ہوں گے وہ. جانور, درخت, پرندے, چرندے, جانور, اونٹ بھی آگے اللہ کے نبی کے پاس شکایت کرتا ہے میرے بھائیو. اللہ اکبر, اونٹ. اللہ کے نبی کسی چیز کو, کسی جاندار کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں مارا ہے. 63 سالہ زندگی میرے بھائی اللہ کے نبی. اتنے پیارے نبی کی ہم امتی ہے. ہم کیسے ہیں دیکھو, ہماری گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں ہم کتنے پیارے ہیں اور ہم کیسے ہیں ہم جانیں میرے بھائی. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے, وقت زیادہ بھی لے لیا آپ لوگوں کا. میں معذرت چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے, کبھی موقع ملے گا تو پھر اس پر باتیں چلیں گی انشاءاللہ. لیکن ایک ادباً گزارش, مشورہ یہ ہے میرے بھائیو, اس نبی کی سیرت پر عام کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی, اسے جاننے کی کوشش کرو. مہینے میں ایک دن ضرور نکالیں یا روزانہ میں ایک 5-10 منٹ ضرور نکالیں اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے بھائیو اتنا پیارا نبی, اس نبی کے لیے میں یہ کہتا ہوں انشاءاللہ اگر کوئی ملے نہ ملے آپ کو اہل علم میں سی, لیکن میں ضرور اس کے لیے خدمت کرنے کے تیار ہوں. اگر کوئی آتے ہمارے ساتھ جڑو بیٹھے, انشاءاللہ اس نبی کی سیرت کو ہم عام کریں گے, گھر گھر تک پہنچائیں گے, اپنی زندگی میں لاگو کر لیں گے. ہمیں ضرور اس پر کام کرنا میرے بھائی. اگر یہ معاملہ ہو گیا تو پھر ایک صحابہ کا لمبا سلسلہ چلتا ہے, پھر وہ بھی معاملہ چل گیا تابعین کا لمبا سلسلہ چلتا ہے, ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا میرے بھائیو. میری اور آپ کی زندگی میں ضرور یہ کام ضرور کریں گے انشاءاللہ. ذہن بناؤ, جوش میں آپ باہر جانے کے بعد بھول جاتے, ذہن بناؤ. ابھی اس کے لیے 1 سال تو بھی آپ لوگ پریپیئر ہونا پڑے گا, 6 مہینے تو بھی ہونا پڑے گا آپ. ابھی آپ باہر جانے کے بعد ہاں کریں گے نہیں, آپ کو ایک پروگرام بنانا ہے, ذہن بنائے, ماحول بنائے, پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت, اس کے بعد چلے گا, کام ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے اپنی بات کو ختم کرتے کہ اللہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننے, پہچاننے, اسے گھر گھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما.
اللہ ہم تماموں کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ رمضان ہمارے سے قریب میں جدا ہو گیا ہے، ہم رمضان میں جو کچھ عبادتیں کی ہم دعائیں کریں گے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ رمضان میں جو کچھ ہم نے نیکی کی اللہ اسے قبول کر لے، اور خاص کر کے دعائیں کرو میرے بھائی، خوب دعائیں کرو۔ نماز پڑھ کے ایسے بھاگنا نہیں۔ جمعہ آج 4 رکعت نماز ضرور پڑھو، گھر میں جا کے پڑھے تو 2 رکعت پڑھو، ضرور آپ نماز پڑھ کے دعا کرو، دعا کر کے جاؤ، اپنی زندگی کو بدلاؤ، دعا ضرور کریں۔ یہ دعا ہی ہتھیار آج کے لیے ہمارے لیے، ضرور دعا کریں، اور خاص کر کے دعا کریں اسلام کے دشمن کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، اسلام کے دشمن کو اللہ نیست و نابود کر دے، مسلمان کے دشمن کو اللہ ختم کر دے، اور ہمارے اس صوبے میں کیا ہے، الیکشن ہے، ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حاکم بنائے جو ہم پر رحم کر سکے۔ اللہ ہمارے لیے ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمارے لیے کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہمیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما، 5 وقتہ نمازی بنائے، حلال کی روزی نصیب عطا فرما، حرام کے جتنے کام ہیں چھوٹے بڑے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری زندگی میں ہمیں راحت اور امن اور چین نصیب عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہم میں کے رشتہ دار، ہم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم تماموں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔